أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کے معنی وقالوا اور انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی بات، ان کا مقولہ کیا ہے؟ قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردوں میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ ہم بھی غلاف قرآن مجید کو جس میں لپیٹتے ہیں غلاف کہتے ہیں، تو غلاف لپٹی ہوئی چیز، تو اس لیے انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں، بل، یہ پہلی بات کی تردید اور جو اگلی بات آ رہی ہے اس کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے یہ کلمہ بل، بلکہ اردو میں ہم بلکہ کہتے ہیں، انگریزی میں بٹ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کے دل پردوں میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ یہ جو با ہے نا، حرف جر، با حرف جر ہے اور حروف جر کے معانی ہیں، تو یہ با اس کا معنی بسبب، یہ با سببیہ ہے، سبب، اس لعنت کا سبب کیا ہے؟ ان کا کفر، اس کی وجہ کفر۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور فَقَلِيلًا، دوسرا جو فا ہے وہ بھی اس کی تفصیل کے لیے ہے، فا پس، قلیلاً، تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تشریح آگے کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب، کتاب، یعنی یہودیوں کے پاس جب کتاب آئی جو تورات ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقاً، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی۔ وَكَانُوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، علی الذین کفروا، کافروں کے اوپر، فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ اب ان آیات کی ہم حسب توفیق تفسیر کریں گے۔
اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کہیں غلطی ہے تو میری طرف سے، اللہ مجھے معاف کرے۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ بات یہودیوں کی بتائی۔ اور اس سے پہلے کا جو بیان ہم نے سنا، جو پچھلے درس میں تھا کل کے اور اس سے پچھلے، اس میں ان کا وہ وتیرہ تھا جو ان کے اپنے نبیوں کے ساتھ تھا، جو انبیاء موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد ہارون علیہ السلام، یوشع، ذوالکفل، یہ سارے آئے حضرت عیسیٰ تک، ان کے ساتھ ان کا کیا وتیرہ رہا کہ ان کو وہ جھٹلاتے ہی رہے، ان کو ایذا پہنچاتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرتے رہے۔ اب ان کا وتیرہ ان کے ساتھ یہ تھا، تو اور محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کے ساتھ کیا ہے، اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کو پتہ ہے وحی کا، یہ باقی جو عرب لوگ ہیں ان کو تو وہ وحی کو جانتے نہیں، امی لوگ ہیں، لیکن ان کو تو عقل کرنی چاہیے نا، یہ جانتے ہیں انبیاء کے سلسلے کو، یہ جانتے ہیں کتابوں کے سلسلے کو، ان کو تو ایمان لانا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوششوں کے باوجود ان میں سے چند ایک لوگ ہی ایمان لائے، جن میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے عالم تھے، تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور آپ کو مایوسی ہوئی ان سے بڑی۔ تو وہ مایوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پچھلے، ان کے بزرگ جو گزرے، ان کے اسلاف جو ہوئے، اور ان کا جو رویہ رہا اپنے ان کے نبیوں کے ساتھ، جو بنی اسرائیل میں سے ہوئے ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہا، تو آپ تو عرب کے ہیں، لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، آپ ان پر مایوس نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ حزین نہ ہوں۔ اس میں آپ کی تسلی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دل جمعی سے، اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کو جنت میں لے جانے کے لیے، ان کو عزت دلانے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے دشمنی اور عداوت اور مخالفت کا سلسلہ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہوا، حزین بھی ہوئے، اور ان سے مایوس بھی ہوئے۔ تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ بات بتائی، اور ان کی پہلے بات نقل کی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ غلف ہم بھی غلاف کہتے ہیں، لپٹے ہوئے، یعنی جو تو کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے دل تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ ایک تو یہ معنی، وہ پردوں میں ہیں، وہاں تک تمہاری بات جاتی ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا اس میں تکبر تھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، جو تم باتیں کرتے ہو ان کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ یہ ان کا تکبر، یہ یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے ہم تو بہت ہی بڑے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل ہیں، امی ہیں، ان کو بیوقوف ہیں، احمق ہیں، مجنون اور پاگل اور دیوانے ہیں، ہم عالم ہیں، اس لیے ہمارے دل معرفت سے اور علم سے بھرے ہوئے ہیں، جو تم لائے ہو اس کی اس میں گنجائش نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، تکبر کی انتہا دیکھیں کیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، یہودیوں کو جھوٹے ہیں یہ، ان کے دلوں میں معرفت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ ان کی فطرت یہ ہے،
انہوں نے اپنی فطرت کو بدلا ہوا ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت اسلام ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کے الفاظ ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو یونصرانہ اس کو عیسائی بناتے ہیں، او یمجسانہ یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یسلمان ہی نہیں ہے کہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی فطرت ہے، اسلام فطرت ہے، مسلمان فطرت ہونا ہے، اس کی فطرت کو مسخ کرنا یہودی عیسائی اور مجوسی بننا ہے اور مشرک بننا ہے۔ اللہ نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا، انہوں نے اپنی فطرت کو بدل ڈالا۔ اللہ نے ان کو اسلام پر ہی پیدا کیا، اور یہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل لپٹے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگار چڑھا ہوا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے نبیوں کے جھٹلانے کی وجہ سے اور تورات سے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگار چڑھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا بل، تو بل ان کے پچھلی اس بات کی نفی ہے، ایسی نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہیں پردوں میں ہیں یا معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ آئے بل لعنہم اللہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اور اس کا سبب ان کا کفر ہے۔ یہ جو آپ کی بات نہیں سن رہے نا، یہ لعنتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، جو قرآن نہیں نہ سن سکتا لعنتی ہے، سن نہیں نہ سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا، دل کی طرف رغبت نہیں کر رہا، سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ قرآن تو رحمت ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمتن ہدن ورحمتن للمسلمین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو جو انسان قرآن سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو انسان ایمان سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری ہی کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ وہ شخص جس کی طرف اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا وہ ملعون ہے، یہ ہوتی ہے لعنت۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ یہودیوں پر کیوں ہوئی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، بکفرہم، اس لیے وہ اسوأ خلق اللہ ہے، سب سے بری مخلوق دنیا میں یہود ہیں۔ جیسے بل ہم اضل کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو قبیح بنایا، بندر اور سور بنایا، یہ بھی لعنت کی، یہ عذاب ہونا یہ لعنت کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ان کا سبب تھا اللہ کی رحمت سے دوری کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ایذا پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ جیسے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی تھی، یعنی اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایسے نہ ہو کہ اپنے نبی کو تکلیف دو۔ اپنے نبی کو تکلیف دینا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا، اور وہ اپنا حکم تو نہیں سنا رہا، وہ تو اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اس کی فرما برداری کرو۔ تو جو اپنے نبی کی فرما برداری نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اس لیے
اللہ کی رحمت سے دور ہونا، شیطان بھی لعنتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی لعنت کی. کیوں؟ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا میں نہیں کرتا. یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنہ. تیرے اوپر لعنت ہے. سورہ ہجر کی آیت ہے، اگر میں اس میں بولوں تو اللہ مجھے معاف کرے. ابھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا تجھ پر لعنت ہے. فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو ہم دھتکارا ہوا ہے، تو ہماری رحمتوں سے دور ہے. فعلیک اللعنہ. خیر، تو یہ لعنت کا یہ سبب ہوتا ہے. تو یہ ہمیں بات اس لیے بتائی گئی کہ تاکہ ہم اس لعنتوں سے محفوظ ہو جائیں. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ لعنتیں، جو انسان لعنتی ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ مین سبب تکبر ہے، اور وہ اس تکبر کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے. اس تکبر کی وجہ سے رسول کی بات کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ بات جس کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، وہ ان کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اس کے الٹ ہے، لہذا اس کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں اور لعنتی بن جاتے ہیں. تو ایسا وتیرہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ انسان کہ جو بات اس کی مرضی کے مطابق ہے وہ لے لے، جو مرضی کے مطابق نہیں ہے اسے ٹھکرا دے. یہ وہی بات ہے جو پہلی آیت میں گزری، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس سے پہلی آیت ہم نے پڑھی، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی لعنت کی، بل لعنہم اللہ، ان کے دل پردوں میں نہیں، معرفت سے بھرے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور اس لعنت کا سبب ان کا کفر ہے. فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون. اور اس سے پہلے کہ ہم اس فقلیلا ما یؤمنون میں جائیں، تو جو انسان ہدایت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. جو فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہوتی ہے. لعنت کے الٹ جو بات ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اور راستے اس کو دکھاتا ہے. جو ایک نیکی کرتا ہے اسے نیکی کے اور راستے نظر آتے ہیں اور وہ ترقی کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے برخلاف جو انسان معصیت کی طرف جاتا ہے وہ ایک گناہ کئی اور گناہوں کو ساتھ لاتا ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً نیکی کریں، وہ نیکی اس غلطی کو مٹائے گی. لیکن اگر اس غلطی پر اصرار کیا اور اس پر اڑے رہے تو پھر وہ برائی اور برائیوں کو لائے گی. جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. جو انسان گمراہی میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گمراہی کو اور زیادہ کر دیتا ہے. وہ پھر اپنی گمراہیوں میں اندھیروں میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں. اب ان کا ایمان تھوڑا سا ہے، کیا معنی اس کا؟ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ،
ایک تو یہ کہ جو ایمان کی وہ بات کرتے ہیں نا صرف زبان سے، صرف زبان سے ہے، دلوں میں نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے فقلیل ما یؤمنون۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے ایمان سمجھا ہوا ہے وہ ایک خیالی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک خیال ہے جس کی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو اور جس سے عمل صالح پھوٹتے ہیں۔ ایمان شجرہ طیبہ ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال دی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تو ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا، تو ان کے اعمال یہ سارے کے سارے نافرمانیوں پہ ہیں، تو ایمان کہاں ہوا؟ ایمان کا اثر انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح میں آگے بڑھتا ہے، اعمال صالحہ بجا لانا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، وہ ان کو بوجھ اور تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لعنتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ایمان کی توفیق دے جو اس کی رحمتوں کا اور بخششوں کا ذریعہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔